وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیول 2 میں آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے فعل مضاعف، یعنی جس فعل کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسے ہوں، یعنی سیم ورڈ سیم لیٹر جو ہے وہ دو دفعہ آ جائے۔ جیسے حج ہم کہتے ہیں تو بظاہر ہمارے الفابیٹس کے مطابق یہ دو ہیں، ہا اور جیم، لیکن عربی میں ہا جیم جیم، تو دوسرا یا تیسرا ورڈ جب رپیٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل مضاعف۔ تو تعریف اس کی یہ آخری دو حروف ایک جیسے ہو، ساخت اس کی یہ ہوتی ہے فا کلمہ فعل کا پلس عین کلمہ جو ہوگا وہی تیسرا بھی ہوگا۔ تو دوسرا اور تیسرا جب سیم ہوتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں فعل مضاعف، یعنی کہ اضافہ ہے اس کا۔ اب کچھ مثالیں دیکھیں۔ مد، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دال پہ شد ہے، یہ شد علامت ہے کہ یہ دال دو دفعہ ہے، یعنی عین کلمہ بھی دال ہے اور لام کلمہ بھی دال ہے۔ اس طرح رد، شد، حب، اب یہاں پہ عین اور لام ایک ہی حرف ہے، اس لیے ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں، ان کو مشدد کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے قواعد دیکھ لیں ذرا۔ ماضی میں یہ مشدد کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں مد، رد، شد، اسی طرح رن۔ مضارع میں اس کی تشدید برقرار رہتی ہے، دیکھیں علامت مضارع ایڈ ہو گئی تو ساتھ یا مد یا رد یا شد، لیکن جب جزم آ جائے، کوئی بھی حرف جزم آ جائے تو پھر یہ تشدید کھل جاتی ہے۔ دیکھیں یا مد مضارع میں، جب لم لگ گیا اسے شروع میں، لم یم دد، اب جو دو دال کٹھے ہو کے یہاں پہ شد بنے ہوئے تو وہ وہاں پہ تشدید اس کی کھل گئی ہے۔ لم یم دد یرد لم یردد، یعنی اصل تین حروف واضح ہو جاتے ہیں دوبارہ سے۔ امر میں بھی اس کی اصل شکل برقرار رہتی ہے، جیسے مضارع سے امر بنائیں، مدہ ماضی یا مدو مضارع، امر جب بنے گا تو امدد، رد یرد اردد، شد اشد اور اشدد۔ مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں جو مثالیں آئی ہیں فعل مضاعف کی، دیکھیں سورہ احزاب، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رد اس نے ریجیکٹ کیا، یہ فعل ہے، فاعل یہاں پہ اللہ ہے، الذین جو اس میں موصول جمع، اور کفروا جو ہے یہ فعل ہے، واو الجماعت اس کے فاعل ہے، کہ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ رد لوٹا دیا، ریجیکٹ کر دینا۔ اب اس کی مضارع کی مثال دیکھیں قرآن مجید سے، یا مد، تو مد یا مد، تو یا مدکم باموال و بنین، سورہ نور میں آیا مد یا مد۔ اب دیکھیں جزم کے ساتھ کیا اس کی مثال آئی ہے۔ اب مسا، یہ ایک فعل مضاعف ہے، سین جو ہے دو دفعہ آیا ہے اس میں، یا مسا یا مسو، تو لم لگ گیا تو دیکھیں لم یم سس، یہاں تک ہمارا فعل ساکن ہو گیا ہے۔ اب یہ نون اور یا متکلم جو ہے اس کی وجہ سے لگا ہے، لم یم سسنی، مجھے کسی نے ٹچ نہیں کیا، بشر، بشر میں سے۔ سورہ مریم لم لگ گیا تو پھر مضارع یہ تشدید کھل گئی ہے، سین دونوں ظاہر ہو گئے۔ یا مسا فعل مضاعف ہے، مسا یا مسو، لم یم سس، دیکھیں جب یہاں بھی تشدید تھی ماضی میں، مضارع میں تشدید برقرار، لم لگنے سے تشدید کھل گئی، دونوں سین ظاہر ہو گئے۔ اسی طریقے سے امر میں بھی دونوں لفظ حرف جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کچھ اس کی درسی مثالیں دیکھ لیں۔ مد المعلم یدو، یعنی کہ ٹیچر نے ہاتھ پھیلایا، سٹرچ کیا، استاد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب مضارع دیکھیں یا مدو، تو اس میں بھی شد برقرار ہے، اس میں بھی شد برقرار ہے، یا مد اللہ المؤمنین بالعون، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ لم لگنے سے کیا ہوا، لم
یردو. اب یہ مضارع ہے تو اس نے اپنا برقرار رکھا ہے. اگر سمپل اس کے ساتھ آتا تو لم یردد، طالب علم نے جواب نہیں دیا. اور یہ امر دیکھیں، اب امر آیا تو تشدید ٹوٹ گئی اور دونوں دال ظاہر ہو گئے. اردد یعنی لوٹاؤ، ردہ لوٹانا، یردو اس کا مضارع، اردد اس کا امر ہے. اردد کتاب واپس کرو. تو یہ فعل مضاعف کی ایک تعارفی کلاس تھی. مزید آپ کو جتنے بھی فعل مضاعف کہیں سے ملتے ہیں آپ اسے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ فعل ناقص مضاعف کو ہم اسٹرانگ کریں گے. آپ اس کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ہر بندہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھے اور خود قرآن مجید پڑھے. جزاک اللہ.